وہ ہر چیز سے قادر ہے۔ عزیز من، ملک پاکستان بھی اللہ دی عطا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے مملکت خدا داد۔ ویسے تو ہر ملک ہی مملکت خدا داد ہے، لیکن بالخصوص ارض پاک پاکستان، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، یہ اللہ دی عطا ہے۔ آج سارے پاکستان دی آزادی کا دن منایا جاتا ہے ساری قوم کے اندر، اور ظاہر ہے میں پچھلی باری بھی دسیا سی کہ لوگ اس کو اپنے طریقے نال سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مناتے ہیں، لیکن پاکستان اللہ دی عطا سی۔ جدو اللہ نے سانو عطا کیتا سی ادو اینا نہیں سی۔ آپ سب احباب جانتے ہو، جو تاریخ کے واقف ہو، جغرافیت اور مطالعہ پاکستان کا مطالعہ کرتے ہو، آپ حضرات احباب واقف ہو کہ جدو اللہ نے یہ ملک سانو دیتا سی، کیونکہ اللہ کا قرآن آتا ہے توت الملک من تشاء، ملک تے اللہ ہی دیتا ہے۔ عزیز من، لکھاں مسلمان شہید ہوئے نے، کروڑا لوگ مائیگریٹ کیتے نے، انہاں اپنا وطن چھڑیا ہے، کتنی ہی خواتین دی عزت دی نیلامی تو بعد، کتنے بوڑھیاں دی پگڑی، کتنے نوجوانہ دی جوانی، اور کتنی ہی املاک دی قربانی تو بعد جدو اللہ نے سانو ملک عطا فرمایا سی تو اینا نہیں سی جتنا ہونے۔ آپ احباب واقف ہو، 14 اگست خوشی منانے والے ہر بندے واسطے لمحہ فکریہ ہے کہ جدو ساڈے بزرگاں نے یہ ملک قائد اعظم کی قیادت محمد علی جناح کی قیادت لیا سی، اس وقت بھی علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تاریخ اگر آپ میرے بچے پڑھو تو پیر عثمان کی شریف اور پیر علی پور سیدہ شریف اور دیگر تمام آستانے اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اس کے اندر شامل سن، تو انہوں نے یہ واسطے کوشش کی تھی، قائد اعظم کا ساتھ دیتا اور ملک پاکستان کا وجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جدو ملک اللہ نے سانو عطا کیتا سی وہ اتنا سی؟ جواب نہیں جی، اتنا نہیں سی۔ اسی تھوڑے ہی عرصے تو بعد پاکستان دا بہت سارا حصہ جس نو مشرقی پاکستان آکھیا جاتا ہے اس نو کھو بیٹھے 71 دے اندر، اور ادھا پاکستان اسی گما بیٹھے۔ لیکن بجائے اس کے ایسی ہوش کر دے 14 اگست اس تو پہلا بھی بنا دے سان 14 اگست ہن بھی بنا رہے ہیں، اسی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے عجیب لوگ سن، وہ غلط لوگ سن جنہ 71 دے اندر ملک پاکستان گوا دیتا۔ لیکن ہن جس دور اس تسی تو میں زندہ اس حالیہ ٹائم کے اندر پاکستان دا کچھ اور حصہ اسی گوا چکے ہیں، کشمیر جڑا کہ پاکستان دا حصہ ہے اور پاکستان دی شاہراہ قائد اعظم دے بقول کہ کشمیر پاکستان دی شاہراہ کے او شاہراہ دا کچھ حصہ اسی پچھلے ہفتے اسی کھو چکے ہیں، یعنی پاکستان تھوڑا اور چھوٹا ہو گیا۔ جموں اور لداخ پاکستان نالوں کٹ کے انڈیا دا حصہ بن گیا۔ سوائے بیان بازی تو اور فیس بک تے اور سوشل میڈیا تے گفتگو کرن تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک حقیقت ہے کہ سوائے گفتگو تو کوئی کسی کچھ نہیں کیتا تے ملک گلاں نال نہیں لے جاندے، عمل نال لے جاندے۔ ہندو ساڑھے کو اور ملک لے گئے، پاکستان تھوڑا اور لے گئے، ساڑھے کو چلا گیا، کشمیر ساڑھے کو چلا گیا، تھوڑا جا حصہ اور چلا گیا۔ اور اگر اسی 14 اگست آج بھی بڑے پیار نال بنایا، 14 اگست اسی آج بھی بڑی اچھے طریقے نال سیلیبریٹ کیتا ہے اور بڑے اچھے طریقے نال منایا، کیا بات ہے۔ میں تے باہر نہیں نکل سکیا آج،
تو یقیناً تسی سڑکاں تے موٹر سائیکل بھی چلائے ہونے نے، چہرے تے پرچم بھی پینٹ کرائے ہونے نے، سینے تے پاکستان تے جھنڈے بھی لگائے ہونے نے، اور ون ویلنگ بھی یقیناً کچھ اچھے لوگوں نے کیتی ہونی ہے، جڑے زیادہ اچھے لوگ نے اور پاکستان نال زیادہ محبت کرنے والے نے، انہاں یقیناً ون ویلنگ بھی کیتی ہوئے گی۔ کچھ اچھے اور زیادہ پاکستان نال محبت کرنے والے لوگوں نے الگ الگ بھی کیتا ہوئے گا، اور شاید یہی پاکستان دا مشن سی، اور شاید اسی اس چیز تو بھول گئے ہاں کہ پچھلے ہفتے اگست کے مہینے کی ادھا پاکستان ساڈے نالوں کسے نہ لے، لیکن قوم 14 اگست منا رہی ہے۔ جس قوم نو اتنا شعور بھی نہ ہوئے کہ کس دن نو کس طریق نال منانا ہے، اس قوم کو یقیناً ملک کھو لے جاتا ہے۔ عزیز من، بات اتھو تک نہیں، بات اتھو ہے کہ اگر یہ روش برقرار نہیں تو ہولی ہولی یقیناً اس وقت اندرا گاندھی دا دور سی جس وقت پاکستان دو ٹکڑے ہویا ہے، اس اندرا گاندھی نے ایک جملہ بولیا سی کہ میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ یعنی یہ جڑا دو قومی نظریے والی گل آئی نا، پاکستان بنانا سے نہ دو قومی نظریے کا نعرہ لایا تھی، وہ تو فنش ہو گیا کیونکہ پاکستان تے آپ ہی اپنے وہ بنگالی تے ایک وکھرے وکھرے ہو گئے۔ عزیز من، یہ تاریخ کا ایک سبق ہے، سن کوئی پتہ نہیں، اسی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے قصور کی دسی، لیکن عمل ایسی ہوا ہے کہ پاکستان کٹ گیا، ساڈا پورا بازو کٹ گیا۔ پاکستان ساڈا بازو سی جڑا بنگلہ دیش کے نام تے وجود وچ آ گیا، ساڈا بازو سی کٹ گیا، اج تہاڈی شاہراہ کٹ لی گئی، تسی زندہ ہو اور جشن منا رہے ہیں۔ اللہ وہ آندے نے بادشاہ اپنے قلعے وچ بیٹھا سی، انہوں دسیا گیا کہ بادشاہ سلامت انگریز دیاں فوجاں نیڑے آ گئی ہیں، انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است، پاک آؤن دی وجہ دلی بڑی دور ہے، انہوں نے کہا انہوں نے ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است، وہ انجی آندہ رہا، آخرکار پورا پاک و ہند بر صغیر انگریزاں دے قبضے چلا گیا۔ ساڈا بھی یہی عالم ہے عزیزہ، کبوتر اگر بلی نو ویکھ کے اکھاں بند کر لے نا تو چھڑدی نہیں، اساں اکھاں بند کی دیاں گیا، اکھاں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سمجھنے ہیں کہ ملک ساڈا ہے تو ڈر کوئی نہیں۔ عزیز من، جدوں انہاں ویکھ لیا نا کہ انہاں دے حصے کر کے کٹدے جاؤ تے اے خاموش نے بولدے کوئی نہیں، 14 اگست منانے چ مگن نے، تسی تیاری رکھو، یہ اگ جڑی کشمیر وچ لگی ہے اتھے تک رکے گی نہیں، اگے آئے گی، اگے آئے گی، اور تانوں اس وقت ہوش آئے گی ساڈے حکمراناں نوں۔ لیکن حکمراناں نوں اتنا پرابلم کوئی نہیں، انہاں ظاہر باہر بھی بڑے محل بنائے نے، انہاں ساریاں دے بچے باہر ہوندے نے، انہاں دے محلات باہر نے، انہاں دے بزنس باہر نے، انہاں دے کاروبار باہر نے۔ پاکستان اگر ٹکڑے ہو جاندا ہے یا پاکستان نہیں رہندا تے انہاں نوں کی غرض ہے اس گل دا؟ سو عزیزو، 14 اگست دیاں خوشیاں منانے والے لوگ اور ایک دوسرے 14 اگست دی مبارکباد دین والے لوگ کشمیر دیاں انہاں بچیاں دیاں آہواں ضرور سنیا کرو جنہاں نے عید بھی نہیں منان دی، کشمیر دے انہاں بڈھے نمازیاں دی گفتگو ضرور سنیا کرو جنہاں نوں عید دی نماز پڑھنے واسطے نہیں نکلن دیتا گیا۔ عزیز من، ساڈی قوم دی بے حسی دا یہ عالم ہے کہ ساڈے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں اور اسی خوشیاں منا رہے ہیں، اس تو بڑی بے حسی دا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراندی ہے، جس وقت بغداد دے ایک وزیر ابن الکمی نے ہلاکو خان نوں دعوت دیتی سی بغداد تے حملہ کرنے، تو اس وقت بجائے اس نے کہ بغداد کا دفاع کیتا جاتا، بغداد کے اندر مناظرے ہو رہے تھے،
ایک دوسرے نال لوگ لڑائی جھگڑا ایک دوسرے نال میچ کھیل رہے سن، جی ہن نواز شریف تے عمران خان میچ کھیل دے یا زرداری تے نواز شریف کھیل دے رہے کبھی عمران کیوں کھیل دے یا بس میچ کھیل دے اسی تماشائی بن کے تالیاں وگانے ہن فلانا اندر چلا گیا ہن فلانا باہر آ گیا ہن فلانا اندر چلا گیا ہن فلانا چلا گیا ہن باہر آ گیا. یہ اندر باہر دا روڑا ساڈے واسطے کیڑا ہے بھائیا؟ ساپی نے جیڑا بھی چور ہی بڑا ہوئے یا نکا ہوئے تے کیڑا فرق ہے؟ یہ چور ہی نے سارے نے کیڑا چنگا بندہ تسی سمجھے. عزیز من پاکستان آہستہ آہستہ چھوٹا ہو رہا ہے. تواڈے بزرگ جنہاں تو پاکستان بنا کے دیتا سی قربانیاں نال انہاں دیاں روحاں تواڈے تے یوم قیامت سوال ضرور کرنگیاں. یہ توانے اتنا پاکستان تے دے کے نہیں سنائے بنان جو کہ کوئی نہ ہو سنبھالی تے رکھو. بنانا تے بڑی دور دی گل ہے، ساڈے کولوں تے اگلا سنبھالیا بھی نہیں جا رہا. نا اہل لوگ ہوندے نے ایسے جس وقت پھر بغداد تے ہلاکو خان دا قبضہ ہویا ہے نا، اسے کوئی نہیں سی پوچھیا پہ تواڈے کیڑے مسلک دے بندے ہو تسی، وہ فلانے مسلک کرن میں چھڑ دینا تے فلانے پھاڑے نہ، انہیں نہیں پوچھیا. میں کہ جڑا لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اڑا دیو. بغداد دیاں گلیاں لاشاں نال بھر گئیاں. دریائے دجلہ مسلماناں دے خون اور مسلماناں دے علمی خزانے لکھیاں ہوئیاں کتاباں دی سیاہی نال سیاہ ہو گیا. اور مسلمان صدیاں دا سفر طے کر کے جس علمی مقام تے پہنچے سن اکو رات ایک سارا گیر لا کے انہیں پیچھے کر دیا. عزیز من یوم آزادی ضرور مناؤ لیکن کچھ سوچ کے مناؤ کہ جڑی آزادی سن ملی سی اسی آزادی کھو رہے ہیں. اسی آزاد نہیں. میں تو عمران خان تے بڑا یقین کرتا سچا بندہ ہے سچیاں گلاں کردا ہے. انہیں آکھیا سی کہ جدوں تواڈے ملک دا کوئی بادشاہ دنیا کولوں کردا لوے تے سمجھو آزادی اپنی ویچ آیا. یہ گل انہیں سچی کی تھی. میں 100% اس گل تے یقین کرنا کہ عمران خان صاحب نے یہ گل سچی کی تھی، لیکن کیتی ہوتی سی جدوں اجے کرسی کوئی نہیں دیتی. کرسی دیتی ہے تو انہاں قرضہ لے لیا ہے. یہ مطلب ہے جڑی انہاں گل دسی وہ گل صحیح ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خان صاحب نے گل سچی کیتی سی کہ جدوں تواڈے ملک دا وزیر اعظم IMF کے قرضے واسطے ہاتھ پھیلائے تو آزادی گروی رکھ رہا ہے. تواڈی آزادی گانے پئی ہے مناندے کی پئے ہو؟ ساڈی آزادی تے گروی پئی تو آزادی منا کس دی رہے ہو؟ جشن آزادی ادوں منایا جے جدوں تواڈا ملک مقروض نہ ہوئے. ایسی آپس وچ اسی تے بیٹھے آ ساڈے جو ایک بندے نے کروڑاں روپے قرضہ دینا تے قرضہ دین دی بجائے بھول جڑیاں گارے چھڑدا پھرے تے بندیاں کی آکھنا بندہ چنگا بڑا بے وقوف آدمی قرضے والے بوئے تے بیٹھے کوئی نوچی کھنگن بھی نہیں دیندے تے اے بندہ جشن مناندا پھردا ہے. ہوش ہے اس بندے نو؟ میں آکھنا جی ہے ہی انج دا. ساڈی قومی حالت میں یہی ہے کہ ساڈا بال بال قرضے جکڑیا ہوا ہے اور اسی بازاراں وچ خوشیاں منا رہے ہیں. اج ہی ساڈا جشن آزادی ہے. منا لو جشن آزادی منا لو لیکن خدا را پہلے آزادی سمجھتے لو آزادی ہوندی کی. آزاد قوماں اپنے فیصلے خود کر دیاں. آزاد قوماں اپنے فیصلے کرنے چ آزاد ہوندیاں. آزاد قوماں دی سوچ آزاد ہوندی ہے. آزاد قوماں دا ذہن آزاد ہوندا ہے. انہاں دا وجود آزاد ہوندا ہے. انہاں دا ملک آزاد ہوندا ہے. آزاد قوماں دا عالم ہوندا ہے. 15 سال عمر سی محمد بن قاسم دی جس وقت سندھ دے راجہ طاہر نے مسلماناں دے ایک جہاز نو روکیا. اندے لوگاں نے کراچی دی بندرگاہ تے روکیا جہاز نو اور وہ مسلمان عورتاں سن. انہیں جو کسی عورت نے حجاج بن یوسف کہ بڑا ظالم حکمران سے اس نے پکاریا. جیسا کسی عہدے تک آواز پہنچی خط پہنچیا عہدے کول کے ایک عورت تینوں حجاج پکار رہی ہے. تو 15 سال دے محمد بن قاسم نے ایک مسلمان عورت دی آواز سے
سندھ تو لے کے ملتان تک پورے علاقے نو روند کے رکھ دیتا سی کہ ایک بیٹی دے سر تو چادر اترے تے اجے مسلماناں دی غیرت زندہ ہے، اسی اپنی بیٹی دی آواز تے لبیک آکھاں گے۔ کشمیر کے اندر سینکڑوں بچیاں دی سراں تو چادراں اتاریاں گئیاں۔ ہائے نوجوان من ملیں گے بیزی ہے اور نوجوان اپنے چہرے پہ پرچم پیٹ کرا کے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ جشن آزادی نہیں، جشن بربادی ہے۔ جشن آزادی ہوگا کہ مسلمان نوجوان نو اس ملک دیا سڑکاں پہ نہیں، کشمیر کے بارڈر پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ عزیز من میں بھی صرف تقریر کر سکنا، تسی بھی تقریر سن کے ٹر جانا ہے، میں تقریر کر کے ٹر جانا ہے۔ انہیں نال بھی گل بندی نہیں، گل تے عمل دا تقاضا کر دی، بے عمل کرو۔ لیکن نہ کوئی تساں کرنا ہے، نہ کوئی میں کرنا ہے، میں بھی بڑا مصروف ہوں تو تسی بھی بڑے مصروف ہوں۔ ایویں گل ہے نا، وہ اپنے آپ کو ذری شاباش نہ دے لئیے، بس ہی بڑا چنگا پہ کرنے ہیں جو کشمیر دے موضوع تے گل تے کیتی بیٹھے نا۔ یہ سی کشمیر دے موضوع تے گل کر دے میں اچھی بات ہے، سی کشمیر دے موضوع تے گل کر رہے ہیں، لیکن سنیا گل تقاضا نہیں، کشمیر نال محبت دا تقاضا اے وے کہ سر تے کفن بنو تے جو کسی نو ملتا ہے ڈنڈا سوٹا لوگ لے کے کشمیر دی سرحد تے کھڑے ہو جاؤ، ہندوؤں نو پتہ لگے کہ نعرہ تکبیر مارن والی قوم ساڈے سر تے کھلو گئی۔ لیکن بھائی جی ہن سانوں ٹائم نہیں ملتا، ہر بندہ آندا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو بھائیا چپ کر کے اپنا کام کرو، بچے مروانے جے۔ عزیزان دی وقار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے تھے، آپ فرمانے شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مالے غنیمت نہ عشور کشائی دنی من کی ٹھوکر سے صحرا کر لیا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بنے سرائی۔ نہیں سمجھ آئی گیا؟ یہ انہاں دی گل ہے بھئی جنہاں دے شانہ ہائیاں ہون تے نہیں نا ساڈے کولوں تے بھئی محلے والے بھی نہیں ڈردے پے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے انہاں دی، اقبال فرما دے دونی من کی ٹھوکر۔ اقبال صاحب دی سمجھ آؤ، اقبال فرماندا ہے بھئی وہ جڑے مجاہد ہے نا مسلمان، وہ ایک ٹھوکر مارن والے سمندر تے دریا دو ٹکڑے کر چھڑ دیا۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہے بتے سرائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالے غنیمت نہ عشور کشائی۔ اسی جڑے مسلمان قوم ہے نا یہ اسائشاں دی عادی ہو جاتی ہے، یہ اسائشاں دی عادی نے تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، زخم برداشت نہیں کر سکتے، دوجیاں نو کٹدیاں ویکھ کے افسوس کرتے۔ ایک بندہ ڈوبدا پیا دریا سمندر ہے، جدی باہر کنارے تے کھلوتے ہیں نے یار ہے بیچارے نہ ہوندی بڑی زیادتی پئی ہے، کسی آکھنا ہے بھیا بڑا جی زیادتی بھی ہوندی ہے تے نہ ہیٹھاں لے کے ہوندی کوئی مدد چا کر میرا اوتے حال حال کرن جو کہی ہے زیادتی بھی ہوندی ہے، ساتھ ہونی پوری حال حال بھی نہیں پئی بھی زیادتی ہوندی بھی پورا شور بھی نہیں ڈال سکتے۔ عزیزاں نے من میں دوستاں نے من اے انہاں بابوں دا کم نہیں جڑے روزانہ شراب پی کے ستے ہوندے نے، جنہاں کتے نوانے تو کتیاں کول سونا ہے جی غصہ تے نہ کر دے پے، جنہاں دے گھوڑے مربے کھان بھائیا انہاں کدوں کشمیریاں دی جا کے مدد کر لیں؟ نہ میرے دوست نہ میرے بیلی، اے کوئی مسجد دا نمازی تے کردار دا غازی ہو سکتا ہے، یہ بیچارے کتھوں لڑن گے؟ اللہ اللہ جنہاں دیاں راتاں قلباں وچ گزردیاں نہیں،
جنہ کدی عید تے بھی مسجد جا کے پوری نماز نہیں پڑھی، جنہاں نو لفظ خاتم النبیین دا تلفظ ادا کرنا نہیں آتا، اللہ اللہ بے لیا، جنہاں نو تیجا کلمہ نہیں آتا، جنہاں نو کل شریف نہیں آتا، دعائے قنوت نہیں آتی، انہاں کی کشمیر آزاد کرنا اقبال فرمانے نے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سہرائی یا مردے دوستانی۔ عزیز من حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مجاہد نے قرون اولا دے مجاہدین، اس وقت جی معلوم دنیا سی نا وہ دا اینڈ ہوندہ سی ڈیتھ سی، بہرہ مردار دے دا اینڈ ہوندہ سی، یعنی بھئی اتھے جا کے دنیا مک جاندی ہے۔ یہ بعد پھر ترقی کی دین ہے، مسلمانہ نے پھر افریقہ فتح کی تھا، یہ بات نکالے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے سوار نے فتح کر دیا اللہ اللہ جدو سمندر دے کنارے دے گئے، فوجیاں نے کی تھی سرکار زمین کا آخری گھوڑا آگیا، زمین مک گئی ہے، آپ نے گھوڑا سمندر دے اندر ڈالیا، جدو گھوڑے دے گلے تک پانی آگیا، گھوڑے دے زین تک پانی آگیا تھے، آپ نے آتھٹ پرچم اسلام سی سمندر دیا لہران دے پرچم رکھ کے عرض کر دینے میرے مالکہ تیری زمین مک گئی ہے، اگر اس دور کے بھی دنیا ہوتی میں تیری توحید دا پرچموں سے تک لے جانا سی۔ اللہ صاحب کو سے اگلا بھی نہیں پیا بچتا نہ سونے ہو، سبحان اللہ دے آگ شٹوئے دے دیکھنا دل لگتا ہے، سبحان اللہ نال ویسے موتی نہیں ڈردا، تسی پریشان ہوتے پے ہو، ان بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ساڈی عبادت ہے نا ذاتی گل ہے، ساڈی گھر دی گل ہے۔ اللہ اللہ میرے عزیز، کہ او لوگ جدو مصر پہنچے نا صحابہ کرام، وہ آنے سن بھئی یہ کھانا کی میں کھا کے، اللہ اللہ اللہ، صحابہ کیا تسی ساڈے کھانے میں چھڈو ساڈی تلوار بھی کاٹ لے۔ عزیز من یہی لوگ نے جنہوں اقبال نے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سہرائی یا مردے کوہستانی۔ کام بھائی انہاں لوگاں دا ہے جڑے ریت سجدہ کرن والے۔ عزیز من و دوستان من، یہ ملک اللہ دا ہے، دیتا انہوں جڑا اللہ دا ہوئے۔ جی ایک گل یہ جناب یہ سمجھ لو تے کچھ بندیاں نے اقبال نہیں سمجھے چاہتا، میں انہوں نے اپنی ونڈے سمجھا رہے، یہ ملک تے اللہ دا ہے۔ میرا اللہ قرآن جی اعلان فرمانے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ ملک میرا ہے، کشمیر میرا ہے، کشمیر اللہ دا ہے، پنجاب اللہ دا ہے، بلوچستان اللہ دا ہے، ٹی کے اللہ دا ہے، سندھ اللہ دا ہے، ہندوستان اللہ دا ہے، ساری دھرتی اللہ دی ہے، لیکن اللہ فرمانا ہے میں دیندہ ہوں نانوا جڑے میرے ہو جان دنیا تو واپس لے لینا۔ میرا اللہ قرآن میں فرما دے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ زمین میری یہ فرمائے دیندہ ہوں نانوا جنہاں دے عمل چنگے ہو دے۔ آیت کوئی جڑا ہے نا وہ کوئی ملامہ ہے ہی کوئی، قرآن بھی کسی آیت میں ملامہ ہے ہی کوئی۔ اللہ فرما دے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم۔ زمین میری ہے، دیواں دا انہاں نوں جڑے چنگے ہون گے، ایمان والے بھی ہون گے تے عملاں چنگے والے ہون گے، انہاں دیاں گے۔ آپ حضرات نوں اگر پتہ ہوئے نا
تو یاد رکھ لو جنرل یحییٰ جیسا منحوس بندہ جس وقت پاکستان تے آیا سی نا وہ دی نحوست ایسی کہ رمضان ہے جی خبیث شراب پیندا سی وہ خبیث رمضان ہے جی شراب پیندا سی تو اللہ پاک ناراض ہویا رب دی رحمت رس گئی ادھا پاکستان الگ گیا ادھا پاکستان الگ ہو گیا اساں ادھا پاکستان کھو دیتا ہن پھر حکومت عجیب آئی ہے جبھی کشمیر دے سودے تے بالکل چپ ہے مودی دے ظلم تے چپ ہے بھائی اسی اتنی بڑی فوج دے نال تے ہیں فوج دے نال لیکن ضرورت سمر دی ہے کہ جس وقت امت مسلمہ تے ظلم ڈھایا جائے کیا سویلین کیا فوجی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مظلوم کشمیریوں دی امداد واسطے بالکل سرحد تے چلے جاؤ نہیں اس مجرم جو کہیں ہیں اے جرم بھی ساڑھے جرمہ دے اندر ایک ڈال دیتا جائے میرے عزیز میرے دوست میرے ساتھی میرے یار ایک گل بڑی سادی جی اللہ فرمانا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ فرمانا ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری ساڑی مدد دی ضرورت ہوئے ساڑے کول بھاویں ڈنڈے سوٹے ہوئے لے کے نال کھلو جاؤ لیکن سول بندہ جنگ نہیں شروع کر سکتا سول بندے دی جنگ خود کشی ہے یہ حکومتی سطح تے ممکن ہے کہ اگر حکومت الحمدللہ انشاءاللہ ساڑا عبادہ ہے حکومت جدو بھی اعلان کیتا اور انہوں بندیاں دی ضرورت محسوس ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان دی عوام کا ہر بچہ اپنی پاک فوج دے نال کھڑا ہو انشاءاللہ پاک فوج نے اتی نالا پاکستان فوج اپنا مرال بلند رکھی ہے انشاءاللہ پاک فوج دے نالا اور جس وقت بھی ظالم ہندو دے خلاف اعلان جنگ ہوئے گا فوج دے نشانہ بشانہ عوام پاکستان انشاءاللہ کھڑی ہوئے عزیزہ نے مرنا دوستہ نے ملک اللہ دے ہندو دا نہیں ملک اللہ دے ملک ہندو دا ملک نہیں ملک اللہ دا سی بندے اللہ دے ہوئے اپنا کنیکشن بحال کرو اللہ ملک بن دے گا اگر تھوڑے کو ملک جا رہے ہیں ہندو کول یہ دا مطلب ہے ساڑھے عمل نہیں صحیح میرے دین میرے دوست جنہ دے عمل چنگی اور میرے مرشد میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے مرشد کریم جدو آپ انڈیا تے شریف لائے میں عراق کو انڈیا تے شریف لائے راجستھان دے اندر آپ نے ڈیرا لایا ہوتے اتنا مشکل وقت ہی نہیں اس ویلے راج ہی دعا دا سی پورے بر صغیر راج ہی انہاں دا سی حکومت انہاں دی تھی طاقت انہاں کول تھی ہر چیز لیکن درویشاں کول نہ کو فوج نہ درویشاں کول کوئی ایسی چیز درویش میں اللہ دے آسرے تے چلے نال اللہ اللہ کرنے والے درویشاں دی جماعت ہے پہلے لاہور تو سی تے راجستھان جدو اجمیر دے اندر آپ نے ڈیرا لایا تے اجمیر دا جڑا حاکم سی انہیں وہ دے جڑے لوکر صاحب وہ پانی پلان واسطے تالاب تے آئے تو انہوں نے اونٹ جڑے نے وہ چھانٹ بیٹھے سا درویش لال ڈیرا لایا تے وہ جڑے لوکر صاحب نے کہا بابیو کوئی تو بستر چاہوئے اے تو اپنی بوری اٹھاؤ تو پرا آپ نے فرمایا کیوں انہوں نے کہے تھے راجہ دی اٹھ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اچھا اٹھ بیٹھ دیں بیٹھے رہیں یہ آپ نے فرمایا جی اٹھ بیٹھ دیں بیٹھے رہیں اللہ دے ولی دے منہ نکلیا بیٹھے رہیں وہ آپ کے ادھر ٹر گئے وہ پیچھے اٹھن اٹھان جی کو سمجھ آئیے گل نہیں کوئی وہ اٹھن اٹھان بھی اٹھن اللہ اللہ لیکن میرے اللہ دے پیارے ہوئے رب دے محبوب بندیاں دی زبان چوں گل نکلی ہوئے اللہ اللہ دیاں پیاریاں دے منہ چوں نکلیاں گلاں نوں پوریاں کر دیندا ہے تائیں جامعہ بیلیا نگاہ ولی میں
یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزار کی تقدیر. آپ نے فرمایا چلو بیٹھے رہے جنہیں سارا دور لا بیٹھے تھے اٹھ نہیں اٹھتے. اس ویلے بابا جی کو جا کے کہنا بابا جی یہ آخیا جی اٹھ نہیں اٹھتے. آپ فرماتے ہیں تسیں کیا سی بیٹھ جائے ایسا دیا کیا جی بیٹھے رہے. بابا جی جانور میں دو جوڑے دے اٹھے بھوکے بیٹھے نے حکم فرما اٹھ جان دیا فرما دینا اچھا بھی اٹھ جان. آپ نے حضرت کو فرمایا جا بھائی پانی لیا وضو کرنا. وہ پانی کا پیالہ لے کے گئے. سرکار وہ بھرن لگے تو انہیں منع کیتا بھائی اوے مسلو تسی پانی نہ پاک کر دو ساڈے پانی دے نیڑے نہ آ جائے پرا دور ہو جاؤ. وہ نوکر گیا سرکار دا خادم اس سے سرکار وہ آندے پانی نہیں بھرنا. انہیں فرمایا چل ایک لوٹا بھرن دی اجازت لے کے ایک بھر دیا. وہ پیالہ انہیں ایک وچ رکھیا جدو اٹھایا تے تالاب دا سارا پانی دے وچ. سبحان ویسے میں گیا نہیں لیکن میں پڑھیا ہے کہ وہ ایک کنارے تے کھڑے ہو گئے پیوزا نہیں دستا اتنا بڑا تالاب ہے نا سارا. لیکن اللہ دے فقیر نے جدو وچ رکھیا نا پیالہ تو اٹھایا تے سارا اس جڑا پانی سی وہ پیالے دے وچ ہی آ گیا. کوئی آیا تو بندے کوئی نہیں دو یہ پانی کدے گیا. انہاں کہ جی تو ایک درویش نے پیالہ بھریا اس تو بعد سانگ بھی نہیں دسیا. انہوں نے کہا کہ بابا جی اجنا کرو مہربانی کرو. بابے اللہ والے ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں. سرکار فرمایا ٹھیک ہے بھائی یہ بچ پلٹ دے. پیالہ بچ پلٹیا تو پھر تالاب پورا پیالے نال ہی بھر گیا. پیالے نال تالاب لے بھی آنے تے پیالے نال تالاب بھر بھی دیندے نے اللہ والے نے. عزیز من میں دوستان من جدو سرکار نے اس بادشاہ نے تنگ کیتا شہاب الدین غوری ملک غور دے اندر اپنے محل دے اندر سو رہا سی. رات نو خواب وچ بابا جی ملے. آپ فرمانے ہیں غوری صاحب ہندوستان تے حملہ کر دے اسی ملک تیرے حوالے کر چھڑیا ہے. ملک تے اللہ دا ہے تے اللہ دے ولی دے منہ گل نکل گئی ہے اللہ اور پوری تے کرنی ہے. عزیزاں نے بکار یہ شہاب الدین غوری صاحب نے نا انہاں دی نسبت نال پاکستان دی فوج نے اپنے ایک میزائل دا نام غوری میزائل رکھا. آپ کو سمجھ آ گئی کیونکہ انڈیا نے میزائل بنایا سی تو انہاں رکھیا سی او دا نام پرتھوی. تو انہاں نے رکھیا ہے پرتھوی دا توڑ جڑا اس ویلے سی اساں بھی وہی نام رکھنا ہے نا. پھر نام اوندا غوری رکھو پرتھوی با مقابلہ غوری. عزیزاں نے من حضرت شہاب الدین غوری آئے. اجمیر فتح ہو گیا فتح ہو گیا. اذان دی آواز آئی. غوری کہندے اے کون ہے جنہیں ساڈے تے بھی پہنا اذان پڑھ دیتی ہے. اللہ اللہ یہ اللہ دے ولی نے میرے دوست کہتے بھی کیا گیا جماعت کھڑی ہے. غوری صاحب بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھ لئی امام صاحب نے سلام پھیریا. غوری صاحب پیچھے تے بابا جی نے کلمہ گر گئے. اللہ اللہ وزیر پوچھ رہے غوری صاحب کون نے. غوری صاحب کہتے ہیں او بیلیو یہ اوہی بابا ہے جنہیں خواب جاگیا سی ایسا ملک تینوں دے چھڑیا ہے. اللہ اللہ تعالی ولی اللہ نے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھ لو محفوظ ہوتے تحریری بدل دے ملک ہے تے اللہ دائی اللہ دیتا انہوں نے جنہاں راضی ہو جائے. اللہ سنے کے بعد میرا مالکہ یہ ہندوستان فتح ہو جائے یہ جڑا سومناتھ کا قلعہ فتح ہو جائے. سومناتھ اس بڑے بہت بڑا مندر سی پورے ہندوستان کا مرکز سی کہ اگر یہ فتح ہو جائے تو میں پورے جڑا ہر مندر تک دیوار ہے پوری ہر اٹھ تے اللہ سونے تیرا نام نقش کرا یہ انہیں اللہ نال وعدہ کیا. لیکن جدو وہ بندے چلے ساتھ جدو وہ ٹرن لگا نا
اپنے ملک چوں غزنی چوں تو اتھے ایک بزرگ رہندے سن حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہاں دا مرید سی سلطان محمود غزنوی انہاں دا مرید سی۔ اس آکھیا بھئی چلا تے ہیں چلو پیراں کولوں بھی دعا لے چلا تے بندیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں مکان دی نیوی رکھنی ہوئے تے پیسے سارے انہاں دے اپنے ہوندے قرآن دے پیراں نوں آندے جی دعا کریا اسی مکان دی نیوی رکھو، دکان وہ بڑے دن تے آندے جی تسی جی پیراں جی کرما لیو جی دعا کریا جی اسی دکان بڑھائیے تے اللہ کرے تے چل پا بندے نے اعتقاد اور بزرگاں دی دعا وچ لیکن نصر بھی ہوندا ہے۔ وہ کہو سکے سرکار جی میں چلاں تے دعا کریا جی سومناتھ دا مندر فتح کرنا، کیا فرماتے تیاری کی ہوتے کی بڑے ہاتھی بڑے میں بہت گھوڑے تے بڑے تیر نیزے ہر تلواراں کٹھیاں کر لئی بڑی میرے دوستاں بھی میرے جڑے ساتھی نے انہاں بڑی میری مدد کی تھی بڑا لاؤ لشکر اکٹھا کر لیا تو آپ نے اپنی ایک قمیض دی حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک قمیض عطا کی اے میری قمیض لے جا تے اس نو اس ویلے کام میں چلیاویں جدوں دوجے سارے ہتھیار تیرے کام کرنا چھڑ جا۔ یہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت باعید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دے فیض یافتہ اور حضرت باعید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر الصادق دے فیض یافتہ نے۔ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ فیض یافتہ نے حضرت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا غوث زندہ اللہ اکبر یا رسول حق جاریہ بڑی شان حق فرید یا فرید بتی آ گئی بتی آ گئی بتی آ گئی چلان بند کیتے چلاؤ بتی آ گئی ہے
चल गए बात क्या करें ہمیں چل گئے لو درود پاک پڑھیے الصلوۃ والسلام علیہ عزیزان من سلطان محمود غزنوی ہندوستان پہنچیا سومناتھ کے مندر تے 16 حملے کیتے لیکن فتح نہیں ہوئی 16 تے 17 دی درمیانی رات نو اپنے مرشد کریم کا کرتا ہاتھ چ رکھی اللہ دی بارگاہ دعا کرتے میرے اللہ اپنے پیارے بندے دے کرتے دا صدقہ مینوں فتح عطا فرما دے میرے اللہ قرآن فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا تیرا وسیلہ پایا سویر ہوئی ہے جدو پہلا حملہ کیتا ہے اللہ نے پہلے حملے نالی سومناتھ دی فتح عطا فرمائی ہے عزیزاں نے دی وقار جنہاں دا ایمان پختہ ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں ملک عطا کر دیتا ہے جدو ملک دے کمزور ایمان والے حاکم بن جان اگلا ملک بھی کھڑتا جانا ہے اللہ نے ولی دے کرتے دی اللہ نے اتنی راج رکھی ہے اپنے ولی دے کرتے دا صدقہ سے وسیلہ اللہ فتح دیتی ہے جدو رات ہوئی بادشاہ سوسا خواب چلا دے درویش دی زیارت ہوئی ہے یا فرمان محمود تو میرے کرتے دی قیمت نہیں پائی بابا جی کی میں فرمایا کو مندر کیوں ملی پورا ہندوستان مدنو اللہ تیرو عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ عدیرہ نے وقار یاد رکھو میرے بیلیوں ملک روارے سلائے لیکن دیندہ انہوں نے جڑے صاحب ایمان و یقین ہوندے نے جڑے اللہ کے یقین رکھن والے اللہ کے رات ایمان رکھن والے چنگے عملوں والے ہوندے نے جدو بندیاں ایمان کمزور ہو جائے حاکم دنیا دار آ جان اور حاکم ایمان تو دور ہون اور انہیں رسول اللہ سرکار دے دین دی محبت اور حمیت ختم ہو جائے اس ویلے انہاں کولوں ملک لے جائے اور ساڈے کولوں پاکستان دا آہستہ آہستہ گھٹدیاں جانا اس گل دی علامت ہے کہ ساڈے حکمران اس راستے سے نہیں جڑے اللہ تعالیٰ دے رسول دا تعین کرتا رہا اللہ تعالیٰ سانو کدی وہ 14 اگست بھی نصیب کرے جدو اسی حقیقی آزاد ہو جائے ادو پھر سانو چاہیے کہ اسی گلیاں تے سڑکاں تے نکل کے جشن آزادی منائیے جدو اسی آزاد ہو جائے
عزیز من جدو تیرے ملک دا ایک چپا ورلڈ بینک دی IMF جیسے یہودیاں آگے گروی پیا ہوئے نوجوانوں ساڑھا 14 اگست منانا بندہ نہیں تو مڑ ویلے ہو اور کام تو ان کوئی نہیں نوکریاں تو ان کو نہیں لبڑ رہی ہیں چلو اگر یہ جو کام میں کیتی رکھی حضرت سلطان سلطان بور رحمت اللہ علیہ سرکار کے نفس پہ کل مکاریاں آپ فرمانے ایمان سلامت ارے کوئی مقدار تے عشق سلامت میرے مولا کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اس ملک پاک ارض مقدس سے اپنی رحمت نازل فرما میرے مولا کریم سانو جذبہ حریت و آزادی نصیب فرما میرے مولا کریم ساڈے دلاں دے اندر جذبہ جہاد شوق شہادت پیدا فرما میرے مولا کریم اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ امت مسلمہ تے رحمت فرما میرے مولا کریم اس محلے تے اس بستی تے اس پنڈ تے جنہ سنگیاں نے محفل پاک سجائی ہیں دے کاروبار اچ رزق اچ مال اچ جان اچ جذبہ ایمانی اچ برکت فرما جتنے بھائی آئے نے کسی نے ہاتھ اٹھا رکھے اگر کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما جنہ دلوں میں نیک حاجات نے نیک تمناواں نے نیک مقاصد میں پورے فرما وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علیہ